لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ دین کے دو حصے ہیں، یعنی اس پہ آپ کے ذہن میں سوال تو آنا چاہیے کہ جو صحابہ کرام آتے تھے اور کہتے تھے بھائی تم اسلام قبول کرو ہمارے بھائیو، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ جزیہ دو، چھوٹے بن کے رہو، دونوں باتیں قبول نہیں کرتے تو ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ ہوگی۔ یہ آیت کہتی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو وہاں تو یہ تین باتیں صحابہ جا کے کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے اس آیت کا مطلب ہمیں سمجھنا پڑے گا، جس طرح پہلے ہمارے ذہن میں آیا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں انسانی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے مذہبی میدان، عقیدہ آپ کا کیا ہے، دوسری بات یہ کہ آپ کی عبادت کرنے کے طور طریقے، پرستش کرنے کے طور طریقے کیا ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے یا مرتا ہے کوئی شخص، یا شادی کرنے کے طور طریقے کیا ہیں، اس میں آپ آزاد ہیں، اس میں کوئی مذہب دخل نہیں دے سکتا، اسلام بھی دخل نہیں دیتا ہے، نہ ہندو پر جبر کرتا ہے، نہ عیسائی پر جبر کرتا ہے، نہ یہودی پر جبر کرتا ہے، نہ کسی اور پر جبر کرتا ہے، چھٹی۔ یہ ہے وہ چیز جس کو یہاں پہ لا اکراہ فی الدین کہا گیا۔ تو صحابہ کرام بھی کوئی تبدیلی کسی کے مذہب میں جبرن نہیں کرتے تھے۔ ہاں، نظام حکومت کیا ہوگا، معاشی سطح پر فیصلے کن اصولوں پر ہوں گے، سماجی جو ہے اقدار کیا ہوں گی، اس میں کسی فرد کو کوئی، کسی مذہب کو کوئی دخل دینے کا حق نہیں ہوگا، یہاں صرف اللہ کا دین چلے گا۔ اب ذرا اس کو آج کے اعتبار سے دیکھیں کیا ہے، مذہبی معاملات میں آج کی ریاست دخل نہیں دے گی، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جو پاپولر بیانیہ یہی ہے نا، تو یہ تو اسلام نے سب سے پہلے سکھایا تھا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی۔ اگلی بات کیا ہے، یہ جو سیکولر فیلڈ ہے نا، اس مذہبی میدان کے باہر جو فیلڈ ہے، یہاں کسی مذہب کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہاں کون گورن کرے گا، اسلام میں کیا ہے، کون گورن کرے گا، ول آف دی گاڈ، اور آج دنیا میں معروف کیا ہے، ول آف دی پیپل۔ بس یہ فرق اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ ہے دین۔ یہ جو ہم نے دو دائرے بنائے ہیں، ان سب کے اوپر اس کی جو ہے نا وہ بالادستی قبول کرو اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ مسلمانی ہے، یہ عبادت ہے، اور یہ جو پوری زندگی کے بارے میں رہنمائی ہے، یہ دین ہے۔ اس کی تابعداری کا نام عبادت ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ کو مانے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے بہت مضبوط کنڈا پکڑ لیا ہے۔ اب ایک بندہ لا الہ نہ کہے، الا اللہ کہے، تو بات پوری ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح جو آپ کا طاغوت ہے، اس کا انکار کیے بغیر اللہ کو ماننا بے معنی ہو جائے گا۔ اب طاغوت سے یاری بھی رکھو، اللہ کو مانو بھی، یہ نہیں چلے گا۔